کہ مجتہد ایسے کوئی مجتہد ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ان علوم کی مکمل طریقے سے تکمیل نہ ہو. یہاں جو حال یہ ہے کہ جو کتابیں اردو کی پڑھ لی جو مجتہد ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑی، میں آپ کو جو حقیقی بات ہے وہ پیش کر رہا ہوں. پھر اجتہاد دو قسم ہے، ایک اجتہاد مطلق، ایک اجتہاد مقید. اطلاق جو اجتہاد مطلق ہے وہ خیر القرون تک محدود رہا، وہ خود سرکار نے اس پر مہر لگا دی ہے، خیر القرون قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسی لیے ان زمانوں کے بعد جو اجتہاد مطلق نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں پہ ہم لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اس سے مراد اجتہاد مطلق ہوتا ہے. جو دھوکے دیے کے طریقے پر کہا جاتا ہے وہ دوسری قسم لے کر آج کے ٹیڈی مجتہد بکثرت بن گئے ہیں. جانتے ہیں ٹیڈی مجتہد؟ ہاں، یہ میری اصطلاح ہے، آپ اس کو ذہن میں ڈالنا کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس دروازہ اجتہاد کا تو کھلا ہوا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کھلا ہوا ہے، لیکن وہ دوسری قسم پہلی قسم کے لیے امام سیوطی نے جو اعلان کیا علماء نے ان کو بھی بند کر دیا. فرمایا تم اس کے مستحق نہیں ہو. اجتہاد مطلق امام سیوطی جس کو سرکار کی جانتے ہوئے زیارتیں ہوتی ہیں اور سینکڑوں علوم و فنون کے کتابوں کے علیحدہ علیحدہ مصنف ہیں، ان کو اجتہاد کرنے کا حق تھا. اور سب سے بڑھ کر میرے غوث جیلانی، اسی کے میں نے کتاب لکھی ہے کیا غوث اعظم وہابی تھے؟ اس میں یہ جواب ملے گا کہ اجتہاد کا حق تھا تو میرے جیلانی کو تھا، اجتہاد کا حق تھا تو میرے معین الدین اجمیری کو تھا، اجتہاد کا حق تھا تو بہاؤالدین نقشبند کو تھا، اجتہاد مطلق کا حق تھا تو حضرت مجدد افسانی رضی اللہ عنہ مجمعین کو تھا. ہمارے جو اکابر اولیاء ہیں وہ اجتہاد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جو دروازہ سرکار نے بند کر دیا ہے اب ہم نہیں کھولتے، ہم بھی مقلد ہیں. اسی لیے تقلید میں ایک جو بات میں نے لکھی ہے ایک یہی بھی ہے کہ میرے غوث جیلانی محبوب سبحانی مقلد ہیں، اجتہاد مطلق کے استعداد رکھتے تھے لیکن آپ نے اجتہاد نہیں کیا. اب اجتہاد مقید یہ ہے کہ وہ اصول جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد حنبل، صحابہ کرام، اہل بیت، اعظام متقدمین نے اصول مکمل کیے، یعنی 999 کتابیں جمع فرمائیں امام محمد نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور کلمات اور ان کی فقہ کے جو آپ بالواسطہ بلا واسطہ 999 کتاب امام محمد کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی اشاعت کے لیے لکھی گئی تھی. اچھا، ان میں سے مبسوط وغیرہ سنتے ہیں آپ، بہرحال بڑی بڑی موٹی کتابیں. تو ہم اس اجتہاد کے الی یوم القیامہ قائل ہیں. یہ جو دوسرے قسم میں جو مقید ہے اس مقید کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ از خود قرآن و حدیث سے نہ سمجھے جب تک کہ سامنے قرآن و حدیث کے سمجھنے والے اکابر کے اصول کو سامنے نہ رکھے. یہ کام کر دکھلایا بریلی کے شہنشاہ نے کہ بھائی کوئی جزی آپ نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، جو آپ نے بیان کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے اصول فلاں بزرگ سے فلاں بزرگ سے جہاں کمی سے کی تصور کر دیا. ابھی میرا رسالہ چھپا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت اور اختلاف اسلاف کیوں، اس پر چھوٹا سا آپ اس کو پڑھیں تو اس کے جوابات سارے مل جائیں گے. تو یہ تو رہا اجتہاد کے بارے میں کہ میں بھی قائل ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ٹیڈی مجتہد ہیں وہ ہمارے اوپر ہٹ کرتے ہیں کہ یہ اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں زکیانوسی خیال کے ہیں. نہ ہم کہتے ہیں کہ شراب کو اجتہاد کر کے حلال نہ کرو. تم اس لیے کہ بھی شراب کے حرام ہونے کے لیے اصول ہیں، ہم ان اصولوں کو توڑ کر کہیں کہ یہ حلال ہے، ہم اس اجتہاد کے قائل نہیں. ہم اس اجتہاد کے قائل ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نکلا ہے، اس کو ہم اصول قرآن و حدیث کے سامنے رکھیں گے کیونکہ جدید زمانہ ہے. جدید زمانے میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، جدید زمانے میں ریلیں چل رہی ہیں، جدید زمانے میں کئی چیزیں نکلی ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے اجتہاد، اپنا خیال، اپنا قیاس نہیں پیش کریں گے، ہم اس کو اصول پہ لے جائیں گے. اگر وہ اصول کے مطابق ہے ہم اس اجتہاد کو مانیں گے، ہم خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے. اور یہ اجتہاد کریں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویریں جو تھیں وہ اس لیے حرام تھیں کہ لوگ پرستش کرتے تھے، اور اب چونکہ پرستش ختم ہو گئی ہے فلہذا اجتہاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ضرورت بن گئی ہے، لہذا جائز ہے کہ ایسے اصول کا ہم قائل نہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قائد نہیں لگائی ہے
کہ میرے زمانے میں چونکہ پرستش ہو رہی ہے، آپ نے علیہ الصلوۃ کیا مقصد فرمایا ہے. یہ اس طرح میرا رسالہ پڑھیں، اسوأ التعظیم فی تصویر، فوٹو کھنچانے کا سخت سے سخت زیادہ اللہ کی طرف سے عذاب و سزا. یہ عربی نام ہے اور میں نے اوپر اردو میں اب دوبارہ چھاپا ہے، اس کا نام رکھا ہے فوٹو کا حکم. تو یہ ہے اجتہاد. اب جو دوسری بات تھی سوالیہ میں، یہ آپ کو مختصر سا خاکہ پیش ہو گیا ہے نا، تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہر بندہ مجتہد نہیں ہو سکتا. جو بھی کہے کہ میں مجتہد ہوں، ہم اس کو کہیں گے کہ تمہارے میں 100 علوم و فنون میں سے کوئی کمی تو نہیں ہے. اب تو سارا بھائی اگلے بول نہیں آتا ہے. یعنی یہ تو ہے نا، کیونکہ آج دور ایسے آزادی کا کہ جو بھی بک دے اگر 2-4 آدمی اس کو سلام کرنے والے ہو گئے وہ مجتہد بن گیا. ارے جو مجتہد ہے تو اس کو میرے سامنے لے آؤ، میں کہوں کہ بھائی یہ میں نے ایک سیغہ پوچھنا ہے، یہ سیغہ تو بتا دے، میں سمجھوں گا بھی تیرے اندر اجتہاد کی قوت ہے. بس سیغہ ہی نہیں آتا ہے، نحو کی ترکیب ہی نہیں آتی ہے. تو آپ خود ہی یہ میرے موضوع کو لے لیں تو انشاءاللہ آپ کا دماغ کھل جائے گا کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک فرما گئے کہ بھائی مجتہد میں بھی نہیں ہو سکتا. آنے والی نسلوں میں بھی وہی مجتہد ہے جو اصول اسلاف کے مطابق چلے گا، وہ ہمارا مجتہد ہے. اگر خلاف کرے گا، وہ الٹا ہوا ہو، تو ہم تھوک کے برابر نہیں مانیں گے، جوتے کے نوک کے برابر بھی نہیں مانیں گے. اصول کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ بات طویل ہے، اس کے بعد